نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناصر آفیشیل کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج کا عنوان ہے قرض کا لین دین قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ایک مسلمان کے لیے کیا طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ فرمایا ہے، آج قرآن و حدیث کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے حوالے سے بات کروں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو اور اس کے موضوع کی طرف۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کسائش کے ساتھ حاصل ہونے تک مہلت دو، اگر قرض بخش ہی دو تو تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرطے یہ کہ تم سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ اگر قرض کی رقم جو ہے دینے والا تنگ دست شخص ہے، بہت زیادہ غریب ہے، تو اس کو بخش دو، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہیں اس سے بہت بڑا اجر ملے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چیز کی تصدیق کی ہے اور اس چیز کا فیصلہ کیا ہے کہ اگر بہت زیادہ تنگ دست شخص ہے اور آپ سے قرضہ لے لیتا ہے تو اس پر ظلم ستم نہ کرو، اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دو، بے شک اللہ اس سے بہت زیادہ آپ کو اجر دے گا۔ اور اس کے بعد قرض کا لین دین کس طرح کرو، اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں کہ مومنو، جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے یعنی فکس وقت کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا تم میں سے کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے، نیز لکھنے والا جیسا اسے خدا نے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے اور دستاویز لکھ دے، اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے اور خدا سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے، اور زر قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے۔ اور اگر قرض لینے والا بے عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو جو اس کا والی ہو، وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے، اور اپنے میں سے دو مردوں کو اس ایسے معاملے کے لیے گواہ کر لیا کرو، اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہیں، کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے گی۔ جب گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اس کی دستاویز کے لکھنے میں کاہلی نہ کرنا، یہ بات خدا کے نزدیک نہایت قرین انصاف ہے، اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے، اس سے تمہیں کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر سودا دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو، اگر ایسے معاملے کی دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جب خرید و فروخت کیا کرو تو بھی گواہ کر لیا کرو، اور کاتب دستاویز اور گواہ معاملہ کرنے والوں کا کسی طرح نقصان نہ کریں۔ اگر تم لوگ ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے، اور خدا سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے ساتھ قرض کے معاملے میں جو ہے اپنے بندوں کی جو ہے مدد کی ہے۔ یہاں پر لوگ بہت سارے کہتے ہیں کہ یار لکھ لو، وہ کہتے ہیں بھائی تم کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے، آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے، میں بھاگنے لگا ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ بھائی اللہ کا فرمان ہے، اسے بتائیں کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس چیز کا فرمان جاری کیا ہے، لہٰذا میں اللہ تعالیٰ کی حکم کو مانتے ہوئے آپ سے تکرار کرتا ہوں کہ جو کچھ ہم دے رہے ہیں وہ ہم دستاویز پر لکھ لیں، تو اس طرح آنے والے وقت میں بھی کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ جیسے کوئی شخص تھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے نبی کو اونٹ پسند آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
رقم طے کر لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ رقم جو ہے آپ کو گھر سے لا کر دیتا ہوں، تو واپسی پر آیا تو وہ جو شخص تھا اس سے زیادہ دام میں کوئی اور شخص نے اس کو ریٹ لگا دیا اونٹ کا، تو وہ جو ہے اس بات سے پھر گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی وجہ سے یہ جو آیت اللہ نے نازل کی، یہ اسی وجہ سے نازل کی کہ اگر کوئی ایسا وقت آئے تو بہتر ہے کہ تم جو ہے آپس میں لکھ لیا کرو۔ تو یہ جو آج کل لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ اتنا عرصہ گزارا ہے میں نے، تو ہم کیوں لکھیں بھئی، اب تک تو ہم نہیں لکھتے آئے، تو پھر وہ کل کو جو ہے پیسے پر بے ایمان ہو جاتا ہے۔ زر زن زمین، آپ کو پتہ ہے کہ اس پر جو ہے ایمان ڈول جاتے ہیں، اور بڑے بڑے جو لالچ میں آ کر اپنا ایمان سے پھر جاتے ہیں اور اپنی بات سے پھر جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان کو آپ کو اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ پر مجھ پر یقین نہیں ہے ہم اس لیے لکھ رہے ہیں، نہیں۔ جب بھی آپ کوئی لین دین کرو، آپ ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ہدایت کی ہے کہ اس کو ہم لکھیں گے۔ اور اس طرح ایک اور بات بھی میں اس میں ایڈ کر دوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ دوسروں سے قرض لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ سے نہیں ڈرتے، اور اس کا جو قرض وہ کھا جاتے ہیں اور اس کا حق کھا جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنازہ پڑھنے کے لیے گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا صحابہ نے کہ اس پہ بہت سارا قرضہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب تک جنازہ نہیں پڑھایا جب تک کسی نے اس کی ضمانت نہیں لے لی کہ یہ جو قرض ہے ہم اس کا ادا کر دیں گے۔ تو اس قدر ممانت ہے کہ اگر کوئی قرض دار شخص ہے، دوسروں کا قرض، اس نے دوسروں کا مال کھایا ہوا ہے، تو ایسے شخص کا جنازہ بھی پڑھانا جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا دنیا کے معاملات ہیں دنیا میں ہی طے کر لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کرے اور آخرت میں بھی آسانیاں پیدا کرے۔ اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔